بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی قوم کی جو دکھاوے میں تو خود کو اللہ کا ماننے والی کہتی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی کھلے عام نافرمانی کی، اور پھر ان پر ایسا عذاب آیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اہل سبا کی، جن کے ساتھ جو ہوا وہ ہر مسلمان کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کیا تھا ان کا گناہ اور کیسا تھا اللہ کا عذاب۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسلامک معلومات آپ تک لگاتار پہنچتی رہے۔ اہل سبا اور اللہ کی نافرمانی۔ اہل سبا ایک مدت تک تو اس دنیا کی جنت کو اللہ کی شاندار امانت اور نعمت ہی سمجھتے، اور اسلام کا دامن تھامے ہوئے اللہ کے احکام کا پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے رہے، لیکن خوشحالی، اتحادی عیش پرستی اور ہر قسم کی نعمتوں کے مل جانے سے دھیرے دھیرے ان میں بھی وہی ردی اخلاق پیدا ہو گئے جو ان کے پہلے کی پچھلی گھمنڈ میں چور اور تکبر والی قوموں میں موجود تھے، اور یہ یہاں تک ترقی کرتے رہے کہ انہوں نے دین حق کو بھی چھوڑ چھاڑ دیا اور کفر و شرک کی پچھلی زندگی کو دوبارہ اپنا لیا۔ پھر بھی رب غفور، بخشنے والے پالنہار نے فوراً پکڑ نہیں کی، بلکہ اس کی بھاری رحمت نے مہلت دینے کے قانون سے کام لیا، اور نبیوں نے ان کو حق کے راستے پر چلنے کی ہدایت دی، اور بتایا کہ ان نعمتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دولت، شہرت، جہاں وہ حشمت کے نشے میں چور ہو کر مست ہو جاؤ، اور نہ یہ کہ اچھے اخلاق کو چھوڑ بیٹھو، کفر و شرک اختیار کر کے خدا کے ساتھ بغاوت کا اعلان کر دو۔ سوچو اور غور کرو کہ یہ راہ بری ہے اور اس کا انجام برا انجام ہے۔ محمد بن اسحاق ابن منبہ کی روایت کے ذریعے کہتے ہیں کہ اس دوران ان کے پاس اللہ کے 13 نبی رسالت کا حق ادا کرنے کے لیے آئے، مگر انہوں نے تنگ بھی توجہ نہ دی اور اپنی موجودہ عیش پرستی کو ہمیشہ کی وراثت سمجھ کر شرک اور کفر کی بدمستیوں میں مبتلا رہے۔ آخر تاریخ نے خود کو دہرایا اور ان کا انجام بھی وہی ہوا جو پچھلے زمانے میں اللہ کی نافرمان قوموں کا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 قسم کا عذاب مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا جنت جیسا باغ برباد ہو گیا، اور ان کی جگہ جنگلی بیریا، کانٹے دار پیڑ اور پیلو کے پیڑ اگ گئے۔ یہ گواہی دینے اور عبرت کی کہانی سنانے لگے کہ اللہ کی لگاتار نافرمانی اور سرکشی کرنے والی قوموں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ پہلی سزا ہوا یہ کہ جس کی تعمیر پر ان کو بہت ناز تھا، اور جس کی بدولت ان کی راجدھانی کے دونوں طرف 300 ورگ میل تک خوبصورت اور حسین باغ، سرسبز و شاداب کھیتوں اور فصلوں سے چمن گلزار بنا ہوا تھا، وہ خدا کے حکم سے ٹوٹا، اور اچانک اس کا پانی سیلاب بنا ہوا وادی میں پھیل گیا، اور مغرب اور زمین کے ان تمام حصوں پر جن پہ فرحت پہنچانے والے باغ تھے چھا گیا، اور ان سب کو ڈبا کر کے برباد کر ڈالا۔ جب پانی دھیرے دھیرے سوکھ گیا تو اس پورے علاقے میں باغوں کی جنت کی جگہ پہاڑوں کے دونوں کناروں سے وادی کے دونوں طرف جھاؤ کے پیڑوں کے جھنڈ اور جنگلی بیروں کے جھنڈ اور ان پیلوں کے پیڑوں نے لے لی جن کا پھل بدمزہ اور کسیلا پن لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اور خدا کے اس عذاب کو اہل مغرب اور قوم سبا کی قوم میں طاقت نہ روک سکی،
اور باندھ باندھنے میں انجینئر اور میتھمیٹکس کے فن کی جس مہارت کا جو ثبوت انہوں نے دیا تھا وہ اس کے ٹوٹنے کے وقت سب بیکار ہو گیا، اور اہل سبا کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ باقی نہ رہا کہ اپنے پیارے وطن اور بڑے شہر مارب اور اس کے پڑوس کو چھوڑ کر بکھر جائے۔ قرآن نے اسی سبق بھرے واقعے کو بیان کر کے کھلی نگاہ والے اور جاگتے دل رکھنے والے انسان کو نصیحت کا یہ سبق سنایا ہے۔ ترجمہ: پھر انہوں نے قوم سبا نے ان پیغمبروں کی نصیحتوں سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر باندھ توڑنے کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے 2 عمدہ باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ اگا دیے جو بد مزہ پھلوں، جھاؤ اور کچھ بیری کے پیڑوں کے جھنڈ تھے۔ یہ ہم نے ان کی ناشکر گزاری کی سزا دی، اور ہم ناشکر قوم ہی کو سزا دیا کرتے ہیں۔ 34:16-17۔ غور کیجئے یہ سیلاب ظاہری اسباب سے کس طرح آیا۔ کیا اس لیے کہ مارب کا باندھ پرانا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا؟ نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو جس قسم کے انجینئرنگ کی ماہروں نے اس کو بنوایا تھا، سبا میں اس کی اس وقت بھی کمی نہ تھی، اور وہ اس کے علاوہ دیش کے الگ الگ حصوں میں سینکڑوں باندھ باندھتے رہتے تھے۔ پھر کیا وہ اس کی ٹوٹ پھوٹ اور پرانے پن کا اتنا انتظام بھی نہیں کر سکتے تھے؟ اس کے لیے تعمیر میں ایسے اضافے کر دیے جائے کہ جس سے یہ اچانک ٹوٹ کر اس بھاری مصیبت کی وجہ نہ بن سکتا۔ پھر یہ سیلاب کیوں آیا؟ کیا اس لیے کہ اس حقیقت کے جان لینے کے باوجود کہ یہ باندھ بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کر اس بھاری تباہی کی وجہ بننے والا ہے، انہوں نے کاہلی اور سستی سے اس کی پرواہ نہیں کی، تو تاریخ کی روشنی میں یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ سبا حکومت کے بارے میں جو وقت کی تاریخی گواہی ملی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس باندھ کی مضبوطی اور ہر قسم کی حفاظتی معاملوں کے بارے میں بہت مطمئن تھے اور برابر اس سے سچائی کا کام لے رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ پرانی اور نئی تاریخی اس ہولناک تاریخی واقعے کی وجہ کے بارے میں بالکل ہی خاموش ہے، اور اس لیے خاموش ہے کہ سبا پر یہ عذاب شک نہیں اچانک اور امید کے بالکل خلاف آیا، جس سے وہ خود بھی حیران و سراسیمہ ہو کر رہ گئے، اور وہ اس کے سوا اور کچھ نہ سمجھ سکے کہ یہ تو کچھ ہوا اچانک غیبی ہاتھ سے ہوا، کیونکہ باندھ کی مضبوطی اور انتظام میں دیکھنے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ پھر یکا یک باندھ کا ٹوٹ جانا اور پانی کا بھاری باڑھ کی شکل میں پھیل کر تمام جنت نشا علاقے کو تباہ و برباد کر دینا اللہ کے عذاب کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جب جائز اور پاک خوشائشی کو عیاشی اور بدتباری میں بدل دیا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے گھمنڈ اور غرور کے ساتھ نعمتوں کی ناقدری کی، نبیوں اور پیغمبروں کے بار بار رشد و ہدایت پہنچانے کے باوجود شرک اور کفر پر اصرار کیا، تو اچانک اللہ کا عذاب ان کو آ کر تباہ و برباد نہ کرتا تو اور کیا ہوتا؟ جیسا کہ اوپر کی آیاتوں میں اللہ کا ارشاد ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اہل سبا کی کہانی صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، یہ ایک کڑی چیتاونی ہے آج کے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ کے حکم کو ہلکے میں لیتا ہے۔ اللہ سے چالاکی کرنے کی کوشش کرنا خود اپنے اوپر ظلم کرنے کے برابر ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ بنا اطلاع دیے آتا ہے۔ آئیے ہم سب توبہ کرے، اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں اپنے حکم پر چلنے کی توفیق دے اور ہر طرح کی غلطی اور نافرمانی سے بچائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرے تاکہ اور لوگ بھی اس سے سبق حاصل کر سکے، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ ایسی اور اصلاحیاتی ویڈیو آپ تک لگاتار پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔